لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں یہ شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عظمت ذنبا عظیما، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، فہل لی توبہ، یا رسول اللہ کیا میرے لیے بھی توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ مجھ سے گناہ بڑا ہوا ہے، کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ کوئی چھوٹا گناہ نہیں، گناہ بڑا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، رسول اللہ عمر نمازی شخص نے آگے کہا ذنباً عظیما، گناہ کیا ہے؟ چھوٹا نہیں بلکہ بڑا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی طرف بحال لی توبۃ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا گناہ ہے، مجھے توبہ کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، آپ بتائیں کہ میرے لیے توبہ ہو سکتی ہے؟ قال هل لك آقا علیہ السلام نے فرمایا ماں کی ناقدری کرنے والوں سنو، حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تیری گھر میں ماں موجود ہے؟ حضور علیہ السلام نے پوچھا هل لك کیا تیری ماں موجود ہے؟ قال لا، اس شخص نے جو حضور کی بارگاہ میں آیا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں، میری ماں اس سارے پانی سے پردہ کر چکی ہے۔ اگر ماں زندہ ہوتی تو حضور کیا فرماتے کہ اپنی ماں کی خدمت کر، اللہ تیرے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، ماں کی خدمت کرنے کے بجائے ماں کا دل دکھاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تیری گھر کے اندر ماں موجود ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں، میری ماں تو دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، میری ماں گھر کے اندر نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا هل لك من خالۃ، حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تیری خالاؤں میں سے کوئی خالہ زندہ ہے؟ ماں نہیں ہے تو تیری خالاؤں میں سے، تیری ماسیوں میں سے کوئی ماسی ہے؟ تیری خالاؤں میں سے کوئی خالہ زندہ ہے؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خالہ زندہ ہے، میری خالاؤں میں سے خالہ زندہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا سنیے، قال فبرھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جا، جتنا بڑا تیرا گناہ ہے جا کے اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، رب تیرے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ اب خالہ کے مقام کا اندازہ لگ گیا ہوگا کہ خالہ ایک تو